ثاقب صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، کچھ بتائیں کہ یہ ایک اور خط سامنے آ گیا، اتنی تہلکہ خیز اس میں انفارمیشن ہے. سر کیا ہو رہا ہے، کتنے خط لکھ رہے ہیں جج؟ واٹس ایپ کا زمانہ ہے ویسے. واٹس ایپ کا ہی زمانہ ہے ویسے، تو آپ ویسے بھی ٹیلی فونیکلی بھی کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز طے ہے کہ جو چیز آپ ریکارڈ پہ لے آتے ہیں وہ ریکارڈ پہ رہتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے چیزیں کو ریکارڈ پہ رکھی جا رہی ہیں، اس لیے خط لکھے جا رہے ہیں. اس لیے خط لکھے جا رہے ہیں. یہ جسٹس بابر ستار جو ہے وہ 25 مارچ کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی وہ سگنیٹری تھے، اس میں 6 ججز کے ساتھ. تو اب 27 اپریل کو یہ خط لکھا گیا تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو. یہ بھی 6 ججز کی طرف سے تھا یا یہ سنگل یہ جج بابر ستار صاحب کی جانب سے؟ اور اس میں یہی گراؤنڈ تھی کہ ان کی فیملی کی جو کانفیڈینشل جو انفارمیشن تھی وہ لیک کی گئی ہے، اور وہ کوئی سرٹن اکاؤنٹس اس میں ملوث ہیں. جی بالکل، وہ جو پبلک میں آ گئی، سوشل میڈیا پہ کیمپین ان کے خلاف ان کو بدنام کرنے کے لیے چلائی گئی. تو اس کا بیک گراؤنڈ وہ تھا. تو 27 اپریل کو جو خط لکھا گیا تھا اس کے مدرجات آج 14 مئی کو سامنے آئے ہیں. تو اس میں آپ نے پڑھا، وہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کہ آڈیو لیکس کیس یہ چل رہا ہے، بڑا اہم کیس ہے، جس میں آپ آئی بی، ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے نے وہ ریکیوزل کی بھی درخواستیں دائر کی تھی، جس پہ ان کو نوٹسز ہوئے تھے، بلکہ ان کو کنٹیمپٹ کے جو ہے وہ نوٹس ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو آج کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو چکی ہے، اس میں ادارے جو ہیں ان کو نوٹس ہوئے. تمام جو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہیں، یہ جو جج بابر ستار صاحب نے ان سب جسٹس بابر ستار صاحب کے خط پہ چیف جسٹس نے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے سامنے معاملہ رکھا. انہوں نے کہا کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوگی. آج اٹارنی جنرل کو اس کے علاوہ تمام جو خفیہ ادارے ہیں، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی، آئی بی، ایف آئی اے، پی ٹی اے، پیمرا، سب کو جو ہے وہ ایون ایف بی آر، ان کو نوٹسز ہوئے ہیں. تمام کو الگ الگ جو ہے وہ آرڈر کیا گیا ہے. ایک تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو منظم، وہ عدالت نے لکھا ہے کہ یہ منظم کمپین تھی. ان کی انفارمیشن ایک لیک ہوئی، ایک کوئی اکاؤنٹ تھا اس سے، اور اس کے بعد 2 ہیش ٹیگ بنے. اس ہیش ٹیگ میں وہ کہتے ہیں کہ سرٹن اکاؤنٹس ہیں جن کے سب سے زیادہ جنہوں نے ٹویٹس کیے ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان کے نام، ہینڈلرز. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چینلز پہ اگر اس قسم کی چیزیں چلی ہیں تو ٹاپ 3 جو چینلز ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈیٹیل پیمرا دے گا. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر بھی بتائے گا کہ جو ایسٹس ہیں وہ ان کی فیملی تو پبلک آفس ہولڈر ہی کر رہی، تو ان کے ایسٹس کی ساری چیزیں جو ہے وہ کیسے لیک ہو گئیں. امیگریشن ڈپارٹمنٹ سب سے کروشل ہے اس بارے میں. انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ آپ کی ایکسیس تھی، وہ جو ٹریول ڈاکومنٹ ہیں اور ان کی جو باقی جو ڈاکومنٹس تھے، تو وہ کیسے، کس نے ایکسیس کیا، تھرڈ پارٹی نے، اور کیوں آپ نے نہیں روکا. ان سے سمپل جواب مانگا گیا ہے. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ تھا آج، جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ کوئی جج آج کے بعد کوئی کسی جج کو اپروچ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے گا تو اس کے ادارے کے ٹاپ کا جو ہیڈ ہے اس کے خلاف ہم کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل ریسپانس شروع ہو گیا ہے.